morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Miss Humaira Anwar. Students, today we will read a new topic, human rights. This is lecture number 56. In this lecture we will read about the human rights, insani hukuk. So let's start reading. First of all, take out your book, your rough copy and a pencil in your hand and let's start reading. The topic is human rights, insani hukuk, lesson number 15 and lecture number 56. Human rights. Students, इंसानी हुकूक का मतलब क्या है? कौन से हुकूक होने चाहिए? Yes, obviously, हर इंसान के अपने हुकूक हैं कि वो किस मुल्क में रह रहा है, कहाँ पर उसे घर मिला है, शेल्टर पनाह मिला है, क्लोथ्स, फूड उसका, और किसी मुल्क में रहने के लिए उसी फ्रीडम, अपने मज़हब की आज़ादी, हर मुल्क में उसे अपने मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो आज़ादी से उसी मुल्क में उसी जगह पर जी सके। तो उसके लिए कुछ राइट्स, कुछ हुकूक होने चाहिए जो हर मुल्क में अपने अवाम के लिए हुकूमत कुछ राइट्स, कुछ हुकूक रखता है और अप्लाई करता है अवाम पर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? इंसानी हुकूक क्या हैं? All human beings are born with some basic freedoms. Basic freedoms क्या हैं? Rights, which allow them to live their lives in a certain way. All human beings are born with some basic freedom. तमाम बनी नौ इंसान शहरी आज़ादी, बुनियादी शहरी आज़ादी के साथ पैदा हुई हैं। Rights, हुकूक। अब हमारी शहरी आज़ादी क्या है? हुकूक। Which allow them to live their lives in a certain way, ताकि वो सही तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारने की उन्हें इजाज़त दें, जो हमें ये इजाज़त देता है कि हम सही तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। These rights are universally known as human rights. ये हुकूक आलमगीरी हैसियत से, यूनिवर्सल मीन्स तमाम यूनिवर्स में, नॉन एज ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक कहलाते हैं। ये हुकूक आलमगीरी हैसियत से इंसानी हुकूक कहलाते हैं। Here are some basic human rights. यहाँ पर कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। The heading is the right to life and freedom. ज़िंदगी जीने और आज़ादी का हक़। Everyone has the right to live. हर इंसान को जीने का हक़ है। And to live in freedom and safety. और आज़ादी से जीने का और हिफाजत से जीने का हक़ है। Nobody has the right to treat another as a slave. किसी को भी ग़ुलाम बनाने का सलूक नहीं करना चाहिए, यानी किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी को ग़ुलाम बनाए और hurt them in any way, या किसी भी तरीक़े से उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए। hurt them, तकलीफ़ पहुँचाना। The law is the same for everyone. कानून सब के लिए एक जैसा होता है। It should be applied in the same way to all. ये सब पर एक ही तरीक़े से लगाना पड़ता है, यानी जो कानून होता है वो उसी तरह सब पर लगाना पड़ता है। No one can put another person in prison without proof or trial. कोई भी किसी शख्स को क़ैद में बग़ैर किसी सबूत के या मुसीबत में उसे नहीं डाल सकता। यानी सबसे पहला रूल क्या है? हर मुल्क का अपना कानून होता है। किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि वो किसी को ग़ुलाम बनाए या किसी तरीक़े से उन्हें तकलीफ़ पहुंचाए। इसके लिए कानून लागू करना पड़ता है लोगों पर कि सब उसी पर अमल करें, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी कबीले के लोग हों, सब उसी पर अमल करेंगे। और ये कि कोई किसी को क़ैद नहीं कर सकता बग़ैर किसी सबूत के। राइट। The right to food, clothes and shelter.
خوراک کھانا، کپڑے اور پناہ کا حق. فوڈ، خوراک، کلوتھس، کپڑے اینڈ شیلٹر آر اسینشیل نیڈس آف اینی ہیومن بینگ. خوراک، کپڑے اور پناہ ہر انسان کا، کسی بھی انسان کے لیے ضروریات ہوتی ہیں، بہت اہم ضروریات ہوتی ہیں. وی نیڈ ٹو ایٹ فوڈ ٹو لیو. ہم زندہ رہنے کے لیے خوراک کھاتے ہیں. گرو، ہم بڑھتے ہیں. اینڈ ورک، اور کام کرتے ہیں. کلوتھس پروٹیکٹ آور باڈیز فرام ہیٹ اینڈ کولڈ. کپڑے ہمیں ہمارے بدن کو گرمی اور سردی سے بچاتی ہے، حفاظت کرواتی ہیں. اٹ از ایوری پرسنز رائٹ ٹو ہیو کلوتھس ٹو ویئر. یہ ہر کسی کا حق ہے کہ کپڑے پہنیں. وی آل نیڈ اے روف اوور آور ہیڈس. ہم سب کو اپنے سروں پر چھت کی ضرورت ہوتی ہے. اے ہوم گیوز اس شیلٹر. ایک گھر ہمیں پناہ فراہم کرتا ہے. اینڈ پروٹیکٹس اس ناٹ اونلی فرام دا ونڈ، رین، ہیٹ اینڈ کولڈ. اور نہ ہمیں صرف اس چیز سے حفاظت کرتا ہے کہ ہمیں آندھی سے، بارش سے، گرمی سے یا سردی سے بچا سکے، بٹ آلسو فرام فزیکل ہارم اور ڈینجر. بلکہ ہمیں جسمانی نقصان اور خطرے سے بھی بچاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک میں ہم نے فوڈ کے بارے میں پڑھا کہ فوڈ اور کلوتھس اور شیلٹر کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کلوتھس فوڈ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہم زندہ رہتے ہیں، گرو کرتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں. کلوتھس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری باڈی کو ہیٹ سے اور کولڈ سے بچاتا ہے اور ہمارا یہ حق بھی ہے. اور تیسری بات، یہ شیلٹر ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم گرمی، سردی، بارش اور آندھی طوفان بلکہ ہر قسم کے خطرے اور نقصان سے فزیکلی بھی ان سے بچے رہ سکتے ہیں. دا رائٹ ٹو ورک. کام کرنے کا حق. ایوری ون ہیز دی رائٹ ٹو ورک. ہر انسان کو، ہر کسی کو کام کرنے کا حق حاصل ہے. ٹو بی فری ٹو چوز دیئر ورک. ٹو بی فری ٹو چوز دیئر ورک. یعنی ہر انسان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ کام کو منتخب کر سکے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان کو کام کرنے کا حق اور کام کرنے کے لیے منتخب کرنے کا حق حاصل ہے. اینڈ ٹو گیٹ پیڈ فار دیئر ورک. اور ان کے کام پر انہیں تنخواہ دی جاتی ہے. اف اے مین اینڈ وومن ڈو دا سیم ورک. اگر آدمی اور عورت وہی کام کرتا ہے، دے شوڈ گیٹ دا سیم پے. تو انہیں اسی طرح ایک جیسی تنخواہ ملتی ہے. پے مین تنخواہ. اٹ از دا ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزنس. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کو، سٹیزنز مین شہریوں کی حفاظت کر سکیں. دا لاز شوڈ گارنٹی، دیٹ از میک شور. جو قانون بنائے گئے ہیں اس بات کی ضمانت ہے، یہ یقین دلاتے ہوئے دیٹ آل سٹیزنز ہیو ہیومن رائٹس، کہ تمام شہریوں کے اپنے انسانی حقوق ہوتے ہیں. It should allow everyone to respect others and to be respected. یہ ہر انسان کو اپنی عزت کرنے اور دوسروں کی بھی عزت کرنے کا حق دیتا ہے. In all parts of the world، دنیا کے تمام حصوں میں no society، no human being should take it upon herself or himself to act in such a way as to destroy the rights of others. دنیا کے تمام حصوں میں کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی طریقے سے دوسروں کے حقوق کو پامال کر سکے یا تباہ کر سکے کسی طریقے سے. This is a duty we will have toward each other. یہ وہ فرض ہے جو ہم ایک دوسرے کی جانب کرتے ہیں، فرض پورا کرتے ہیں. یعنی ہم ایک دوسرے کی جانب سے یہ فرض پورا کرتے ہیں. It is very important to know
that we can ask for rights only when we know our responsibilities and do our duty. یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ جان سکیں that we can ask for our rights, ہم اپنے حقوق کے لیے پوچھ سکیں only تب جب کہ when we know our responsibilities, اگر ہم اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں and do our duty, اور ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے حقوق کا بھی پوچھ سکیں. Students, in this topic we read about the right to work. یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کام کر سکیں اور آپ جو کام کرنا چاہیں وہ آپ چوز بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ چاہے مین ہو یا وومن، اگر وہ ایک ہی کام کر رہے ہوں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں ایک جیسی تنخواہ ملے. تیسری بات یہ کہ ہر سٹیزن، ہر شہری کو پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. چوتھی بات یہ کہ سوسائٹی میں کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی ہیومن بینگ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی حقوق کو پامال کر سکے یا اسے ڈسٹروائے کر سکے، اور یہ ہر بندہ اپنی جانب سے یہ فرض پوری کرے گا. اور ہم اپنی ذمہ داریوں کا، اپنی ڈیوٹیوں کا، اگر ہم اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے حقوق کا پوچھ سکیں. Now students, what we read in this topic? We read about the human rights in this topic, that every human being is born with some basic freedoms that are rights. Every person has the right to live. Every person has the right to get food, shelter and clothes. And every person has the right to do work on his own choice. The government should apply all the rules for all the public, and the public should also obey all the rules. If a person is doing the same work as a man is doing the same work, and the woman is also doing the same work in a factory or another job, they should pay the same. Now words meaning are given. The very first one is freedom, azadi. The second one is basic, bunyadi. The third one is slave, ghulam. Fourth one is rights, huquq. Fifth one is universally, alamgiri haysiyat. The sixth one is proof, saboot. Seventh one is shelter, panah. The eighth one is society, muashra. Ninth one is physical, jismani. And the 10th one and the last one is pay, tankhwah. These were all 10 words meaning. So note down these 10 words meaning